بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، اذ قالت امرأة عمران، یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ آل عمران کا قصہ ہے۔ آیت نمبر 38 پہ ہم آتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اور زکریا کی کفالت میں جانا، اور پھر وہاں پر ان کے پاس رزق دیکھنا، اور پھر پوچھنا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا۔ تو اس جواب سے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے اس کو رزق دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا، زکریا علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے، تو ان کے اندر اولاد کی خواہش ہے نا، یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، وہ خواہ انبیاء ہوں خواہ عام آدمی ہوں۔ تو اولاد کی خواہش جو ہے نا، وہ جو فطری جذبہ ہے وہ جاگ اٹھا، اور پھر جو ہے نا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر جو ان کے اندر اولاد کی خواہش جو تھی وہ جاگ اٹھی۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ایک اوسط اندازے کے مطابق 100 سے تجاوز کر چکی تھی، اور بیوی کی عمر کہتے ہیں کہ 70 80 یا 90، بعض لوگوں نے کہا ہے اس عمر میں، یعنی بڑی معمر جوڑا ہے، بہت ہی معمر جوڑا ہے جس کو اولاد نہیں ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ اولاد کی خواہش موجود ہے۔ تو یہاں پر جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، تو یہاں پر ان کے اندر جو اولاد کی خواہش ہے وہ دوبارہ جاگ اٹھی، اور پھر یہاں پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ انہوں نے دعا کی کہ اب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو یہاں پر دو تین الفاظ سمجھنے کے ہیں، اس کے بعد پھر ہم بات واضح ہو جائے گی۔ حب کا مطلب کیا ہے؟ حب کا مطلب ہے وہ چیز آپ کو مل جائے جس کے آپ حقدار نہیں ہیں، وہ چیز مجھے عطا کی جائے جو میرے حق میں نہیں ہے، یا جو میں اس کا حقدار نہیں ہوں، اس کو کہتے ہیں حب۔ ہبا ہبا کہتے ہیں وہ عطیہ جو بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی حق کے دیا جائے، وہ ہبا ہے، ہبا، حب۔ حبلی من لدن کا یہ لفظ جو ہے نا بہت مشہور ہے قرآن مجید میں۔ ایک اور جگہ پر یہ لفظ آیا ہے سورہ کہف میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ تم نے کیوں کہا کہ میں میں سب سے بتا زیادہ علم رکھنے والا ہوں؟ جاؤ، اور وہاں پر جو ہے نا تمہیں ایک آدمی ملے گا، اس سے جا کے سیکھو۔ اس میں وہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، تو اس کو کہتے ہیں لدنی، لدنی۔ اور یہاں پر جو ہے نا زکریا نے کہا کہ حبلی من لدن کا۔ اچھا، یہ لدنی یا لدن کا لفظ جو ہے نا، یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں، یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، ہم نے کہا کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال ہے، بیوی کی عمر 90 سال ہے، اور یہ جو دنیا ہے نا، اللہ نے اس کو اسباب کی دنیا بنایا ہے۔ اسباب، آپ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، نہیں کھائیں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا، بھوکے رہیں گے۔ آپ باہر نکلیں گے تو کام کریں گے تو پیسے کمائیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے تو چھت سے کوئی ریال کوئی ڈالر نہیں ٹپکے گا، کچھ بھی کر لیں، آپ ساری رات کھڑے ہو جائیں دعائیں کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اسباب کی دنیا ہے نا، سر میں درد ہو رہا ہے پیناڈول کھائیں گے تو سر کا درد جائے گا، بیمار ہیں علاج کروائیں گے تو شفا ہوگی۔ اسباب کی دنیا ہے نا، تو اسباب کی دنیا کے مطابق زکریا کو اولاد نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، کچھ بھی ہو جائے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجہ جو ہے نا، بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ امرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے نا وہ بانجھ ہے۔ اگر بیوی بانجھ ہے تو اولاد نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ ہم اس پہ بات کریں گے جب وہاں پہنچیں گے، اس آیت پہ جو آیت نمبر 40 ہے۔ تو دنیا کے اسباب کے حساب سے اولاد کا ہونا ناممکن ہے، تو لدن سے ہم مانگ رہے ہیں۔ لدن کیا ہے؟ لدن وہ عطیہ، وہ چیز جو بغیر اسباب کے ہو جائے، بغیر اسباب کے ہو جائے، کوئی سبب نہیں ہے، کن فیکون سے ہو جائے۔
अल्लाह ताला की तरफ से अता हो जाए। इसीलिए हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा गया कि हमने उसको लदुनी इल्म सिखाया है, यानी वो उसने इल्म हासिल नहीं किया किताबों से या कहीं जाके पढ़ा या जाके हासिल किया, नहीं, उसको अता किया गया है, डाला गया, उंडेला गया है उसके ऊपर। और इसी तरह से आतिना मिन लदुनका रहमा, अपनी तरफ से बगैर असबाब के, हम हकदार नहीं हैं लेकिन अपनी तरफ से अता कर, बगैर सबब के, कुन फयकून से। तो ये लदुन का मफहूम हमारे समझ में आ गया, क्या मतलब है इसका, और हब का मफहूम समझ में आ गया। दुर्रियतन तय्यबा, पाक साफ, नेक सालेह, ये सारे मफहूम इसके अंदर आते हैं। इन्नका समीउ दुआ, तू दुआ सुनने वाला है। अच्छा, ये इसका मफहूम ज्यादा जो वाज़ेह हो रहा है ना, वो वाज़ेह हो रहा है सूरह मरियम में। अगर हम सूरह मरियम की तरफ जाएं, जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इद नादा रब्बहु निदाअन खफिया, ठीक है, चुपके चुपके से दुआ की। क्या दुआ की? दुआ ये की, रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा, मेरी हड्डियां घुल गई हैं, सर पे बुढ़ापा आ गया है, बालों में बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, अब ये मसला है मेरे साथ। ये जो अल्फाज हैं, वलम अकुन बेदुआइका रब्बि शकिया, इसका जो मफहूम है ना, वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। इसका मतलब ये है कि ए रब, तुझसे मांग के मैं कभी भी नामुराद नहीं हुआ। यानी ये वो दरवाजा है, जब भी मैं गया हूं इस दरवाजे पे, मुझे मिला है। कभी भी खाली हाथ में इस दरवाजे से वापस नहीं आया, कभी भी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुझसे मांग के मैं कभी नामुराद हुआ हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा तूने मुझे अता किया है, हमेशा तूने मुझे दिया है। अब मामला ये है कि इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई, अब मेरे पीछे जो मेरी जो खानदान है, जो कुनबा है मेरा, उसका मुझे डर है कि उनके अकीदे बिगड़ ना जाएं, या उनको कौन देखभाल करने वाला होगा। और मेरी बीवी जो है ना, वो बांझ है। अच्छा, अब आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी जो है ना, आदमी 100 साल की उम्र में आदमी बच्चे पैदा कर सकता है, कोई मसला नहीं है उसके साथ। औरत जो है ना, अगर वो आकिर हो जाए एक उम्र के बाद, जो है ना, फिर वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है, नहीं हो सकता। लेकिन एक अदब के तौर पर, अदब है, अदब के तौर पर हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरी बीवी बांझ है, इस वजह से मुझे औलाद नहीं हो रही, नहीं, उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां घुल गई हैं, और मेरी बीवी बांझ है। असल मसला तो वो है कि मेरी बीवी बांझ है। फहबली मिन लदुनका वलिया, तो यहाँ पर फिर वही हब का लफ्ज आया है, हब अता कर, मैं इसका हकदार नहीं हूं, तू अपनी तरफ से अता कर। और लदुन का बगैर असबाब के, दुनियावी असबाब भले ना हो, मिन लदुन का, अपनी तरफ से, अपनी तरफ से मुझे अता कर। ठीक है, अब ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई। अब चलते हैं हम दोबारा से सूरह आल इमरान, और सूरह आल इमरान में हमें मालूम होगा कि असल में चीजें कहाँ से मिलती हैं। ये बात हो रही है, दुआ हो रही है, दुआ खत्म नहीं हुई, अभी दुआ खत्म नहीं हुई। फनादतहुल मलाइका, फरिश्तों ने उसे बुला लिया। कहाँ बुलाया? कहाँ बुलाया? वह काइमुन युसल्ली, अभी नमाज खत्म नहीं हुई उसकी, दुआ खत्म नहीं हुई। अब दुआ की तो फौरन कबूल हो गई, नमाज खत्म करने से पहले दुआ कबूल हो गई। और दुआएं कहाँ कबूल होती हैं, चीजें कहाँ मिलती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये चीजें मिलती है मेहराब में। मेहराब क्या है? मेहराब है सजदा गाह, सजदा गाह, जहाँ पर ये आपको मालूम है ना, मस्जिद में जो इमाम के खड़े होने की जगह है, उसको हम मेहराब कहते हैं। लेकिन आम अल्फाज में, आम तौर पर मेहराब जो है ना, सजदा गाह को कहते हैं। तो चीजें कहाँ मिलती हैं? चीजें मिलती हैं सजदा गाह में, सजदों में जाएं और वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक चीज सिखाई है, और वो है अपना सलातुल हाजा। सलातुल हाजा यानी हाजत की नमाज। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ सुन्नत है, जो आजकल जो है ना, हमने भुला दिया है इसको।
تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی سنگین معاملہ ہوتا، کوئی بڑا معاملہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ملتی ہیں نا، یہ محراب میں ملتی ہیں، نماز کے وقت ملتی ہیں، سجدہ گاہوں میں جا کے ملتی ہیں۔ ہمیں ایک اور چیز معلوم ہو رہی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ یقین، دعا دعا جو ہے نا، دعا یقین سے کی جائے۔ اگر دعا یقین سے کی جائے تو چیزیں ملتی ہیں حقیقت میں۔ ہمیں ایک اور چیز معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ آپ مانگے اللہ سے مشکل سے مشکل چیز، یقین سے مانگے۔ ناممکنات جو ہماری نظر میں، جس کو ہم کہتے ہیں یہ ناممکن ہے ایسا ہونا، اس چیز کا ہونا ناممکنات میں سے ہے، وہ چیز مانگیں اللہ سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی چیزیں نہیں مانگنی یا عام چیزیں نہیں مانگنی، وہ بھی مانگیں، لیکن یقین کے ساتھ آپ مانگیں، اور ناممکنات بھی مانگیں، یعنی ناممکنات میں سے وہ چیزیں جو آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ ایسا یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہ مانگیں جو جو نہیں ممکن، ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی دعا کرے کہ مجھے نبی بنا دے، نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا۔ گو کے اسباب آپ کی نظر میں ایسے ہیں کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے ایسا ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ لدن سے جو ہے نا وہ کام کر دے گا۔ وہ چیز مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے، اور یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، اولاد ہونا اس عمر میں، اولاد ہونا ناممکنات میں سے ہے، ممکن نہیں ہے ایسا ہونا، لیکن انہوں نے اللہ سے حبلی، عطا کر مجھے، میں حقدار تو نہیں ہوں اس کا، تو عطا کر۔ اور کیسے عطا کر؟ اسباب تو ممکن نہیں ہے اس کے، اسباب کیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو لدن سے عطا کر، اپنے لدن سے عطا کر، اسباب کے بغیر، کن فیکون سے عطا کر۔ فنادت الملائکہ وہ قائم یصلی فی المحراب، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی ان کی، دعائے مناجات ختم نہیں ہوئی، وہیں سے جو ہے نا فرشتوں نے بلانا شروع کیا۔ اب یہاں پر ایک اور بھی معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ کتنے فرشتوں نے پکارا ہوگا؟ یہاں پر لفظ جو آیا ہے وہ ایک فرشتہ نہیں ہے نا، بہت سارے فرشتے، بہت سارے فرشتوں نے پکارا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کسی ایک فرشتہ کافی تھا پکارنے کے لیے، بہت سارے فرشتے کیوں آئے؟ اصل میں یہ بہت سارے فرشتے نہیں ہیں، یہ ایک ہی فرشتہ ہے، اور وہ ہے جبریل۔ ایک ہی فرشتہ ہے اور وہ ہے جبریل علیہ السلام۔ دیکھیے، آواز جو ہے نا، اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور آپ کو کوئی آواز آئے مثال کے طور پر، تو آپ کو آواز کی رخ سے اندازہ ہو جائے گا، یعنی آواز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں سے آواز آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ فرض کر لیں مثال کے طور پر آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، اور فرض کر لیں کہ کوئی ٹھک کی آواز آئی، یا کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، یا کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی، حالانکہ آپ کی نظر میں سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ آواز سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز کہاں سے کہاں ٹوٹی ہے یا کہاں گری ہے، یا کچن میں کوئی برتن گر گیا ہے یا باہر گرا ہے، یا کہاں سے یہ آواز، آواز سے آپ کو اس کا رخ اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں سے یہ آواز آئی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، حرم میں آپ کو آواز سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے حرم میں مثال کے طور پر، کیونکہ ساؤنڈ سسٹم ایسا لگایا گیا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہیں آپ کو آواز آئے گی، اور آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیونکہ ساؤنڈ سسٹم ایسا ہے، چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے۔ تو جب چاروں طرف سے آواز آ رہی ہو، ایک ہی آواز ہو اور چاروں طرف سے آ رہی ہو، تو آپ کو اندازہ لگانا مشکل ہوگا کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے یہ آواز۔ تو جب فرشتوں نے بلایا، اس لیے فرشتوں نے بلایا کیونکہ اولوی ندا تھی، اور اولوی ندا کے لیے اس کا رخ کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی ایسا لگا جیسے کہ بہت سارے فرشتوں نے ان کو پکارا، جس سے ان کو اندازہ لگانا مشکل ہوگا کہ کہاں سے آواز آئی ہے، اوپر سے آئی ہے، کہاں سے، دائیں سے آئی ہے، بائیں سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے۔ اسی لیے ملائکہ کا ذکر آیا ہے، ورنہ پکارنے والا تو ایک ہی ہے، پکارنے والا ایک ہی تھا، جبریل علیہ السلام۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی۔ یحییٰ، یہ پھر سورہ مریم میں ہمیں معلوم جانا پڑے گا، سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا ہے
یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے، یعنی اللہ نے خود نام رکھا ہے۔ ویسے ہوتا تو یہ ہے کہ اولاد ہونے کے بعد جو ہے نا والدین نام کی فکر کرتے ہیں نا کہ نام کون سا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ عام طور پر والدین جو ہے نا جو جو صفت چاہتے ہیں اپنے بیٹے میں اس کا نام رکھ لیتے ہیں، سعید مثال کے طور پر، یا کوئی بھی نام رکھ لیں، تو وہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس نام کا کوئی حصہ اولاد کو ملے، اس کے نام کا کوئی حصہ اس کو مل جائے۔ لیکن اللہ نے جو ہے نا اس لڑکے کا نام خود رکھا، یحییٰ، اور پھر فرمایا کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا، یحییٰ کا نام جو ہے نا پوری انسانیت میں کسی کا نہیں تھا، لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے کسی کا بھی نام، اس کا ہم نام نہیں تھا، کوئی بھی نام، کوئی بھی کسی بھی شخص کا نام ہم نام نہیں تھا۔ تو یحییٰ جو ہے نا نام رکھا، یحییٰ زندہ، اور یحییٰ شہید ہو گئے تھے نا یحییٰ علیہ السلام، تو اللہ نے نام رکھا تو نام کا کچھ حصہ بلکہ پورا پورا حصہ مل گیا، یحییٰ زندہ رہنے والا، زندہ رہنے والا، دنیا میں بھی زندہ رہے اور مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، شہید ہو گئے تھے نا تو زندہ رہے۔ اچھا، مصدقاً بکلمت من اللہ، تصدیق کرنے والا، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سید، سردار۔ یہاں پر حصور کا لفظ استعمال ہوا ہے، حصور، وہ آدمی حصور ہے جو عورت کی خواہش نہیں رکھتا، اس کو عام طور پر اس کا یہی مفہوم نکالتے ہیں بعض لوگ، اور یہ اسرائیلیات سے آیا ہے ہمارے پاس، یحییٰ کے حوالے سے حصور کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور حصور کا مطلب ہے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا، ضبط کرنے والا۔ لیکن اسرائیل سے بدقسمتی سے، اسرائیلیات سے ہمیں یہ جو چیز مل رہی ہے نا، اور ہمارے یہاں بھی بہت پھیل رہی ہیں، یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کو عورتوں کی خواہش نہیں تھی، اور یہ جو ہے نا، یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز جو ہے نا عیب ہے مرد میں، یہ عیب ہے مرد کے لیے، جس کو عورت کی خواہش نہیں ہوتی، بیوی کی خواہش نہیں ہوتی، یہ تو نقص ہے مرد میں، اور ناممکن ہے کہ کسی نبی میں نقص ہو، یہ ممکن نہیں ہے، کسی نبی میں کوئی عیب ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حصور تھے، یعنی ضبط کرنے والے، ضبط کرنے والے، وہ نبی من الصالحین، اور نبی تھے اور صالحین میں سے تھے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یحییٰ کا نام رکھ دیا، اور دنیا میں بھی زندہ رہا اور موت کے بعد بھی زندہ رہا، کیوں؟ کیونکہ وہ شہید ہو گئے تھے نا۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پر ہمیں مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے دعا قبول کر لی اور خوشخبری دے دی، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام خود حیرت میں پڑ گئے کہ رب انا یکون لی غلام، یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے اولاد ہو؟ ابھی خود تو دعا مانگ رہے تھے، خود ہی تو مانگ رہے تھے کہ لدن سے دے، کہ مجھے ہو نہیں سکتا، وقت بلغنی الکبر، میری عمر جو ہے نا اتنی ہو گئی ہے، اور میری بیوی وہ ہے عاقر ہے، یعنی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک یفعل اللہ ما یشاء، یہ جو معاملہ ہوگا نا، یہ بچہ ہوگا تو اسباب سے نہیں ہوگا، بلکہ کن فیکون سے ہوگا، کن فیکون سے یہ یحییٰ علیہ السلام ہوئے ہیں، یفعل اللہ ما یشاء، اسی وقت حمل ٹھہرے گا، اسی وقت معاملات ہو جائیں گے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اجعل لی آیہ، مجھے نشانی عطا کر، نشانی کس لیے عطا کر؟ نشانی اس لیے عطا کر تاکہ میں نعمت کے عطا کرنے کے ساتھ ہی شکر کرنے والا بنوں، جیسے ہی مجھے نعمت عطا ہو میں اسی لمحے شکر کرنے والا بنوں۔ تو اللہ نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، مجھے نشانی بتائی جائے کہ پتہ چلے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، تو اللہ نے فرمایا نشانی میں تمہیں دیتا ہوں، نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہیں گے تو بات نہیں کر سکتے، زبان گنگ ہو جائے گی آپ کی، نہیں بول سکتے، لیکن اگر ذکر کرنا چاہیں، تسبیح کرنا چاہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی وہ زبان ایک ہی ہے، بولنے والا ایک ہی ہے، اگر ذکر کرے تو زبان رواں ہو جائے گی،
اگر کسی سے بات کرے تو زبان گنگ ہو جائے گی، 3 دن کے لیے ایسا ہوگا، یعنی اس کی چاہت سے نہیں ہوگا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ بات کرنا چاہیں لوگوں سے، لیکن آپ کی زبان بند ہو جائے گی، زبان جکڑ لی جائے گی، نہیں کہ آپ بات کر سکتے۔ لیکن وہی آدمی اگر ذکر کرنا چاہے تو اس کی زبان رواں ہو جائے گی، تو یہ ہے نشانی، یہ ہے نشانی، ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ وسبح بالعشی والابکار، یہاں پر ایک اور چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کی تسبیح اور ذکر کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ ہے صبح اور شام، صبح اور شام، صبح اور شام۔ صبح کا مطلب ہے فجر کے بعد، اور شام کا مطلب ہے مغرب سے کچھ وقت پہلے، مغرب کے فوراً بعد، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے تھوڑا سا پہلے یا سورج غروب ہونے کے بعد، یہی وقت ہے، بہترین وقت ہے تسبیح پڑھنے کا، یعنی اللہ کو ذکر کرنے کا۔ قال رب اجعل لي آیہ، قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں مکمل، 3 راتیں وہ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، اب یہاں سے محراب سے نکلے، وہ محراب سے نکلے اور لوگوں کو اشارتاً کہا کہ تسبیح پڑھو صبح اور شام، بکرتن و عشیہ، صبح اور شام۔ یہ آیت نمبر 35 میں عمران کی بیوی کو اولاد نہیں تھی، تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا چڑیا اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے، تو اس کو وہ مامتا جاگ اٹھی، تو مامتا جب جاگ اٹھی تو انہوں نے دعا کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہ مجھے جو اگر اولاد ہو گئی تو یہ ایک میں بچے کو، یہ اس زمانے میں ان کے پاس وہ تھا ہیکل، ہیکل ہوا کرتا تھا جہاں پر خود مریم علیہ السلام بیٹھا کرتی تھی نا، ہیکل، ہیکل کے خدام ہوا کرتے تھے، اور ان خدام کا سردار زکریا علیہ السلام تھے، تو ہیکل کی خدام میں شامل کروں گی میں اس بچے کو۔ تو اذ قالت امرأۃ عمران انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، مجھ سے قبول کر لے۔ تو جب انہوں نے اس کو جنا تو وہ لڑکی نکلی، تو لڑکی جو ہے نا، اسی لیے انہوں نے کہا ولیس الذکر کالانثی، عام طور پر ہیکل کے خدام لڑکے ہوا کرتے ہیں، لڑکیاں تو کبھی نہیں ہوئیں۔ اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب یہ جو دعا ہے نا، یہ بہت زبردست دعا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو شیطان اسی وقت گھیر لیتا ہے، اسی وقت، تو یہ بڑی شاندار دعا ہے، اعیذک باللہ من الشیطان الرجیم، اعیذک باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔